ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں علماء کا موقف کیا ہے؟ بہت سے علماء ڈاکٹر ذاکر نائک پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ عالم نہیں، اور کچھ لوگ ان کو مجدد کا درجہ دیتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو سننا درست ہے یا نہیں؟ حبیب صاحب سعودی عرب سے۔ دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں افراط و تفریط ہے۔ کچھ لوگ تو ان کو بہت ہی بڑھا دیتے ہیں کہ کل میرے پاس وراثت کے مسائل کے لیے لوگ آئے تھے تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا، بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی تھا ان کے پاس۔ میں نے کہا کہ یہ بھی فتویٰ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو علماء، میں نے کہا کسی بھی مدرسے سے آپ فتویٰ لیں گے تو جو فتویٰ ساری دنیا کے مدارس کا ہے وہ اس میں ایک ہی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے سنا ہے، کچھ یوں کہہ رہے تھے، کچھ یوں کہہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ نے جو سنا ہے، مجھے نہیں پتا وہ آپ سمجھے بھی ہیں کہ نہیں سمجھے، ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف کیا ہے، اور یہ بھی نہیں مجھے پتا کہ وہ اس بارے میں صحیح کہہ رہے تھے غلط کہہ رہے تھے، لیکن ہر شخص کی ایک فیلڈ ہوا کرتی ہے۔ تو میں کیا، بڑے بڑے علماء یہی بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو فیلڈ ہے وہ ہے ادیان عالم، ان میں تقابل، بہت سارے دین مذاہب کے بارے میں ان کو بہت زبردست معلومات ہیں اور بے پناہ غیر معمولی حافظہ ہے۔ تو اس حافظے کی بیس پہ وہ فی البدیہی ہی جواب دیتے ہیں، اس میں ان کی بہت تیاری ہے۔ تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اس میں دنیا ان کی محتاج ہے۔ اس فیلڈ میں اور بھی بہت سے علماء ہیں، لیکن جس طرح سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جدید طریقوں کو استعمال کیا اور بے پناہ حافظے کا استعمال کیا، اس میں میری معلومات کی حد تک ان کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو اس میں وہ امام ہیں لوگوں کے۔ لیکن جو فقہی مسائل ہیں، جیسے وراثت کے مسئلے ہیں، اس میں تو باقاعدہ پریکٹس ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کی نگرانی میں مسائل حل کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے ان علماء کی کہ وراثت کے مسائل کو کیسے حل کرنا ہے۔ بہت پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں بسا اوقات وراثت کے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جو جنہوں نے جناب محترم ڈاکٹر ذاکر نائک کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ مسائل بھی اب انہی سے پوچھنا شروع کر دیے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو ان پہ بلا وجہ تنقیدیں کرتا رہتا ہے، اور تنقیدیں ایسی کہ الامان والحفیظ۔ تو اعتدال کی بات یہی ہے جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے بڑے علماء کی رائے ہے، اور بھی دیگر بڑے علماء کی رائے ہے کہ بھئی وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، لیکن مسائل کے معاملے میں ان کی تحقیق نہیں ہے۔ وہ خود بسا اوقات یہ اعتراف کر چکے ہیں۔ میری ان سے براہ راست 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور دونوں دفعہ میں انہوں نے اعتراف کیا کہ میں مفتی نہیں ہوں، مسائل میرا کام نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پھر بتاتے کہ انہوں نے کہا لوگ اصرار کرتے ہیں بہت زیادہ، اور خاص طور پہ غیر مسلم پوچھتے ہیں، تو مجھے جو کچھ معلومات ہوتی ہیں میں بتا دیتا ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسائل کے معاملے میں میری آراء میں رجوع بھی بہت ہوا ہے، تبدیل بھی بہت ہوئی ہے، کہ پہلے مجھے کچھ مسائل تھے جن کی پوری تحقیق نہیں تھی، میں نے بتا دیا، لیکن پھر مجھے احساس ہوا، جس میں انہوں نے 3 طلاق کے مسئلے کے بارے میں بتایا کہ پہلے میری رائے یہ تھی کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، تو میں برملہ بتاتا تھا، بعد میں اور ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ نہیں، بھی ایک اس کے مقابلے میں دوسری بھی بہت مضبوط رائے موجود ہے۔ تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ مزید مطالعہ کریں گے تو اور اس میں آپ آگے بڑھیں گے۔ تو خیر، میری کیا اوقات ان کے سامنے، یعنی جو جس فیلڈ میں وہ چل رہے ہیں تو اس میں میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ مسائل کے معاملے میں مفتیان کرام، اور میں کہتا ہوں ہر وہ شخص نہیں جس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، بلکہ کسی ریلائبل ادارہ اس کی کوئی ریلائبل ادارہ اس کی ذمہ داری لیتا ہو، باقاعدہ وہ کسی مضبوط ادارے میں دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں، علماء کی نگرانی میں یہ کام سیکھا ہو، ورنہ آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے نیچے سے، ہر پاگل سے پاگل نے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگایا ہوا ہے۔ اور کوئی ہمارے ہاں پاکستان میں تو کوئی معیار ہی نہیں ہے نا کہ جس کو چاہو مفتی لگا کے۔ مفتی عبدالقوی کا کیسا اسکینڈل چلا ہے، لوگ مجھے کہنے لگے مفتی عبدالقوی نے یہ کیا، میں نے کہا پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ مفتی بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو جس کے نام کے ساتھ چاہو مفتی لگا دو، اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، اور پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے مفتی نکلتا ہے۔ عامل مفتی بنے ہوئے ہیں، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگا رہے ہیں وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ تو جن چڑیل بھوت بھگانے والے کا تو مفتی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، تو وہ اپنے نام، روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہے ہیں۔ تو باقاعدہ جو بڑے بڑے دینی ادارے ہیں، ان اداروں میں چاہے وہ عرب میں ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، بر صغیر میں ہوں، اس ادارے کا منجھا ہوا کوئی آدمی ہونا چاہیے جس نے باقاعدہ پراپر طریقے سے یہ کام کیا ہو، اہل افتاء کی نگرانی میں فتویٰ سیکھا ہو، تحقیق کرنا جانتا ہو، اس فیلڈ میں ماہر ہو، صبح و شام لوگوں کے روزمرہ مسائل آ رہے ہیں اس کے پاس، ان پہ ریسرچ کر رہا ہو۔ اس میں بہت کھوپڑی لگتی ہے، دماغ لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہے یہ۔ تو میں نے جب زندگی میں پہلا فتویٰ لکھا تھا نا، تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا یہ کتنا مشکل کام ہے، فتویٰ لکھنا کتنا مشکل کام ہے۔ تو اور علماء کی نگرانی میں بیٹھ کے لکھنا، عوام کو تو بیوقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث کا ریفرنس رٹا لگا کے آپ پبلک کے سامنے رکھ دیں تو لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ تبھی آپ دیکھ لیں مارکیٹ میں نئے نئے لوگ آئے ہوئے ہیں
جو پراپر عالم نہیں ہے لیکن مفتی بنے ہوئے ہیں، حالانکہ مفتی تو عالم کے بعد بنتا ہے. تو ایسے لوگ آئے ہوئے ہیں جو عالم ہی نہیں ہے لیکن ڈائریکٹ، یعنی ایک ایسا شخص ہے جس نے MBBS تو کیا نہیں ہے لیکن وہ گردوں کا اسپیشلسٹ بن گیا. تو گردوں کا اسپیشلسٹ، کڈنی اسپیشلسٹ تو بہت بعد میں جا کے بنے گا، پہلے تو سادہ ڈاکٹر تو بنے گا نا وہ. تو اب ایسے مفتی مارکیٹ میں آ رہے ہیں، محقق آ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ وہ پراپر عالم ہی نہیں بنے، عربی گرامر تک نہیں آتی ان کو، عربی عبارات تک نہیں پڑھ سکتے، اور وہ جناب مفتی بنے ہوئے ہیں. تو یہ قیامت کی علامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں علماء اٹھا لیے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. تو اس لیے مسائل کا جو علم ہے نا، یہ بہت نازک پیچیدہ علم ہے. اس میں باقاعدہ پراپر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے گا، ان سے رابطہ کیا جائے گا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے اہل حق علماء میں سے ہیں، اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. ہم ان سے ملے ہیں، میں کیا بڑے بڑے علماء ان سے ملے ہیں، جو ان سے ملتا ہے ان کی تعریفیں کرتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت تواضع دی ہے. ان میں بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو فوراً رجوع کرتے ہیں وہ، اور سنت کے پابند ہیں، تہجد کے پابند ہیں، دعاؤں کے پابند ہیں، معمولات کے پابند ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے، اور جو پابندیاں دنیا میں ان پہ لگی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ پابندیاں ان سے دور فرمائے. اور یہی ہماری رائے ہے. ان کے عقائد میں اور اہل سنت والجماعت کے عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. جو عقیدہ طحاویہ میں عقائد لکھے ہوئے ہیں اسی عقائد کے حامل ہیں وہ. یہ بات بہت سے علماء ان سے براہ راست پوچھ چکے ہیں، میں بھی پوچھ چکا ہوں. تو وہ یہی بتاتے ہیں کہ کوئی ان کے وہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، ان چاروں مکاتب فکر کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتے ہیں. اور کوئی اگر فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے یا فقہ شافعی کو فالو کرتا ہے اس کو برا نہیں سمجھتے. بلکہ جب میری ان سے براہ راست بات ہوئی تھی تو انہوں نے خود بتایا تھا کہ پوری دنیا میں ان کی ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے. 50% لوگ ہیں جو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں اسلام میں، مسلمانوں میں. اور انہوں نے بتایا کہ 30% لوگ فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں، 17% فقہ مالکی کو، 2% لوگ فقہ حنبلی کو، اور 1% لوگ ایسے ہیں جو ان چاروں میں سے کسی فقہ کو فالو نہیں کرتے. تو ان کا موقف اہل سنت والجماعت کے بارے میں بہت اچھا ہے. جس طرح ان کے بارے میں یہ الزامات لگتے ہیں کہ وہ بالکل ہی چاروں مکاتب فکر کو غلط سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت معتدل قسم کے ایک عالم ہیں. عقائد میں وہی عقائد ہیں ان کے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں. باقی غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، مسائل بتانے میں ان سے بھی ہو سکتی ہے. تو ان غلطیوں کی بیس پر کسی کو گمراہی کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ اس معاملے میں ان سے یہ خطا ہوئی ہے اور اس کی دلیل یہ ہے، جیسے کہ علماء کا ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے.